دست مبارک سے دستار فضیلت عمل میں آ رہی ہے اور حافظ وسیم ابن بڈنے صاحب نریگل دوسرے نمبر پر تیار رہیں۔ جی حافظ وسیم تیار رہیں، جلدی آ جائیں۔ جن کا نام لیا جا رہا ہے آپ مہمان خصوصی اور صدر محترم کے ہاتھ سے دستار فضیلت بھی ہوگی اور اپنا اسناد بھی لے جائیں۔ حافظ محمد شاکر بن محمد صاحب بیٹگیری۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ ان کے بعد حافظ عبد القدوس بن محبوب صاحب۔ حافظ یاسین بن محبوب صاحب گدگ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ حافظ محمد رفیق بن مولا صاحب ہمبڑ۔ حافظ شوکت بن ہاشم صاحب اسوڈی تیار رہیں۔ ان کے بعد حافظ محبوب بن غلام صاحب بیجاپور۔ ان کے بعد چلو آگے دونوں چلو۔ حافظ محمد قاسم بن اکبر صاحب بیٹگیری۔ حافظ محمد رفیق بن قاسم صاحب گدگ۔ حافظ سمیع اللہ بن راجے صاحب گدگ۔ حافظ عارف بن مولا صاحب گنگاوتی۔ حافظ عارف بن مولا صاحب گنگاوتی۔ حافظ محبوب بادشاہ بن مولا صاحب گنگاوتی۔ حافظ امام صاحب بادشاہ صاحب بیٹگیری۔ حافظ محمد معاذ بن ناصر صاحب بیٹگیری۔ حافظ محمد عثمان بن محمد علی صاحب گنگاوتی۔ حافظ سیف اللہ ابن عبد الرحمن صاحب نریگل۔ حافظ فرقان ابن نور احمد صاحب گدگ۔ حافظ عبد الواحد بن کمال صاحب بیٹگیری۔ حافظ حسین بن محبوب صاحب نریگل۔ حافظ حمدان بن عرفان صاحب ہبلی۔ حافظ آصف بن مردان صاحب جرکنٹی۔ اس میں 4-5 طلبہ ایسے ہیں جنہوں نے اسکول میں پڑھتے ہوئے 9th اور 10th میں بچے پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ حافظ قرآن بھی بن رہے ہیں۔ حافظ آصف بن مردان صاحب جرکنٹی۔ حافظ سیف علی بن رفیق صاحب بلون کی۔ حافظ عبد الرحمن بن شامد صاحب جرکنٹی۔ حافظ خبیب احمد ابن مولانا عبد الرحیم صاحب گدگ۔ حافظ امام الدین بن آدم صاحب گدگ۔ شکریہ حافظو اس کا کرتے رہو ادا، شکریہ اے حافظو اس کا کرتے رہو ادا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا، 10 عزیزوں کی سفارش کا تمہیں مزدہ ملا، 10 عزیزوں کی سفارش کا تمہیں مزدہ ملا، اس سے بڑھ کر حفظ قرآن کا بلا ہو صلہ، مل گیا ہے رب سے 10 بے آسروں کو آسرا، مل گیا ہے رب سے 10 بے آسروں کو آسرا،
حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا، امی ابو کو کل خدا تاج وہ پہنائے گا، امی ابو کو کل خدا تاج وہ پہنائے گا جس کے آگے چاند سورج کو گرہن لگ جائے گا۔ ہمارے استاد، ہمارے مدرسے کے ایک محترم استاد حافظ سلطان صاحب، ان کی طرف سے تمام حفاظ کرام کے لیے انعام ہے۔ ان کی خواہش ہے کہ حضرت مولانا سید زکریا صاحب رشادی دامت برکاتہم کے ہاتھوں سے انعام ہے۔ اور جتنے حفاظ کرام ہیں، حضرت مولانا ہمایون صاحب رشادی دامت برکاتہم جو اس اجلاس کے صدر محترم ہیں، اور حضرت مولانا مفتی افضل حسین صاحب قاسمی محتوی مدرسہ مدینۃ العلوم گنگاوتی، ان کی طرف سے بھی تمام حفاظ کرام کے لیے انعام ہے۔ جی نظم پڑھا سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہم کی عزت افزائی اور شال پوشی کے لیے ہمارے مدرسے کے بانی و صدر جناب خواجہ امیر صاحب قاضی سے میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں ان کی عزت افزائی فرمائیں۔ ಇದು ಅಬ್ರಾಡ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ತಾಸು ماشاء اللہ۔ ಈಗ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ؟ ಬಾ ಬಾ ದುಆ ಆಯ್ತು ಬಾ۔ بڑی خوشی کا موقع ہے۔ ان کے بعد صدر محترم کی عزت افزائی کے لیے میں حضرت مولانا سید زکریا صاحب سے میں گزارش کروں گا ان کی عزت افزائی فرمائیں۔ ان کے بعد ہمارے مدرسے کے بانی و صدر کی عزت افزائی کے لیے میں مفتی سرفراز احمد صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ ان کی عزت افزائی اور شال پوشی فرمائیں۔ بیت اللہ صاحب پیرزادے، ان کی بھی عزت افزائی کے لیے میں مولانا ابرار صاحب ابراری کو میں دعوت دوں، آپ جو ہے ان کی عزت افزائی فرمائیں۔ قبل اس کے کہ میں جتنے اسٹیج پر علماء کرام ہمارے مدرسے کے محترم حضرت مولانا سید زکریا صاحب رشاد جزاک اللہ خیر، میں ہمارے ایک منٹ ہمارے جو اساتذہ کرام افزائی ہو رہی ہے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائیں، آپ کے آنے کو قبول فرمائیں۔ دعا جو آئے مولانا ایسے مجھے لوگ دینے آئے آج۔ مدرسے نے کے ذمہ داروں نے، خصوصاً محترم صاحب نے بڑا خوبصورت اسٹیج سجایا ہے۔ تمام علماء کرام سکون اور اطمینان سے الحمدللہ اور آج کے اس پروگرام کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ کوئی بھی مہمان نہ چھوٹے، تمام مہمانان کرام کی عزت افزائی ہے۔
कितना ही खूबसूरत मंज़र है आज का। जश्न दस्तार फजीलत है आज शहर गदग में। जश्न दस्तार फजीलत है आज शहर गदग में। नूर ही नूर है आज शहर गदग में। नूर ही नूर है आज शहर गदग में। कि खुशनुमा मंज़र है कितना इस इदारे का आज शहर गदग में। कि ज़िक्र रब, ज़िक्र खुदा और मिदह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। के ज़िक्र रब, ज़िक्र खुदा और मिदह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मौलाना सलमान साहब बिजुनूरी दामद बरकातुहुम भी हैं आज शहर गदग में। असातिज़ा कराम इज़्ज़त अफ़ज़ाई फरमा रहे हैं। आप हज़रत मौलाना हमदान जल्दी शुक्रिया। हमदान मोहम्मद हमदान इब्ने अब्दुल गफ्फार साहब हुबली ये हमारे सामने नज़्म पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपना रंग दिखा जाती है, अपना रंग दिखा जाती है सोहबत अल्लाह वालों की। अल्लाह से मिलवा जाती है सोहबत अल्लाह वालों की। जुल्म सितम हो, दर्द हो, गम हो या कोई हो रंज अलम। जुल्म सितम हो, दर्द हो, गम हो या कोई हो रंज अलम। सारे ताल्लुक रब से जोड़ो, कर देगा वो नज़र करम, कर देगा वो नज़र करम। तार से तार मिला जाती है सोहबत अल्लाह वालों की। अल्लाह से मिलवा जाती है सोहबत अल्लाह वालों की, सोहबत अल्लाह वालों की। ज़िक्रे हक की, फ़िक्रे हक की सच लगन मिल जाती है। ज़िक्रे हक की, फ़िक्रे हक की सच लगन मिल जाती है। क़ल्ब को अल्लाह 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 की धुन मिल जाती है, अल्लाह की धुन मिल जाती है। मासियत छुड़वा जाती है सोहबत अल्लाह वालों की। अल्लाह से मिलवा जाती है सोहबत अल्लाह वालों की, सोहबत अल्लाह वालों की। हक के सफ़ीर है ये, बद्रे मुनीर है ये। हक के सफ़ीर है ये, बद्रे मुनीर है ये। रोशन दिमाग है ये, रोशन ज़मीर है ये। रोशन दिमाग है ये, रोशन ज़मीर है ये। इनकी वफ़ाएं प्यारी, इनकी अदाएं प्यारी, इनकी सदाएं प्यारी, इनकी दुआ
خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی۔ زندگی کیا ہے، زندگی کا مطلب سچ سچ سمجھا جاتا ہے، زندگی کیا ہے، زندگی کا مطلب سچ سچ سمجھا جاتا ہے، جب جب کوئی زانوں میں تلمس ارشد آن دکھاتا ہے، ارشد آن دکھاتا ہے، زندگی بندگی بنا جاتی ہے، زندگی بندگی بنا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی۔ السلام علیکم۔ آقا کے وفادار ہیں علماء دیوبند، اسلام کے غم خار ہیں علماء دیوبند، اسلام کے غم خار ہیں علماء دیوبند، اللہ کی تلاش میں جاہ اپنی بیچ کر، اللہ کی تلاش میں جاہ اپنی بیچ کر جنت کے خریدار ہیں علماء دیوبند۔ کفار جانتے ہیں کہ اسلام کے آگے، کفار جانتے ہیں کہ اسلام کے آگے ایک آہنی دیوار ہیں علماء دیوبند۔ ماضی کی طرح آج بھی میدان عمل میں، ماضی کی طرح آج بھی میدان عمل میں ہاں برسر پیکار ہیں علماء دیوبند۔ شہنشاہ بلاغت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، شہنشاہ بلاغت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، اور لے کے گلزار طیبہ کے گل کی مہک مشک بار خطابت چلے آئیے۔ حضرت مولانا سلمان صاحب نوری دامت برکاتہم، میں تمام جتنے بھی اس اجلاس میں شریک ہیں، میں آپ سے معتبانہ گزارش کرتا ہوں، حضرت والا کا ایمان افروز خطاب ہونے والا ہے، خاموشی کا مظاہرہ فرمائیں۔ جتنی ماں بہنیں بھی اس اجلاس میں شریک ہیں، آپ کے لیے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا ہے، اسکول کے اندر آپ رہیں، باہر آنے کی کوشش نہ کریں، وہاں پر اسکرین کا انتظام کیا گیا ہے، اور مسجد کے سامنے بیٹھنے والوں سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ وہیں پر اطمینان کا ماحول بنائے رکھیں۔ ابھی تھوڑی دیر میں حضرت مولانا سلمان صاحب نوری دامت برکاتہم ہم سے مخاطب ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال تعالى اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. تاریخ نے پوچھا اے لوگو یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ یہ دنیا کی تاریخ میں جو کچھ ہوا ہے اور جو ہونا چاہیے اس کا خلاصہ ایک نظم میں ہے، ایک بزرگ کی نظم ہے. تاریخ نے پوچھا اے لوگو یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ شاہی نے کہا کنگڈم، شاہی نے کہا یہ میری ہے، اور دنیا نے یہ مان لیا. پھر تخت بچھے، ایوان سجے، گھڑیال بجے، دربار لگے، تلوار چلی اور خون بہے، انسان لٹے انسان بکے. دنیا نے آخر شاہی کو پہچان لیا. تاریخ نے پوچھا پھر لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ دولت نے کہا، سرمایہ دارانہ نظام، دولت نے کہا یہ میری ہے، اور دنیا نے یہ مان لیا. پھر بینک کھلے، بازار جمے، بیوپار بڑھے، انسان لٹے انسان بکے، آرام اڑے سب چیخ اٹھے. دنیا نے آخر دولت کو پہچان لیا. تاریخ نے پوچھا پھر لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ محنت نے کہا، یہ ایک تیسرا نظام، کمیونسٹ نظام، کمیونزم. محنت نے کہا یہ میری ہے، اور دنیا نے یہ مان لیا. پھر روح دبی، پھر پیٹ بڑھے، افکار سڑے، کردار گرے، ایمان لٹے، اخلاق جلے، انسان نرے حیوان بنے. دنیا نے آخر محنت کو پہچان لیا. تاریخ نے پوچھا پھر لوگوں یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ مومن نے کہا اللہ کی ہے، اور دنیا نے یہ مان لیا. پھر قلب و نظر کی صبح ہوئی، ایک نور کی لے سی پھوٹ بہی، ایک خودی کی آنکھ کھلی، فطرت کی صدا پھر گونج اٹھی. دنیا نے آخر آقا کو پہچان لیا. یہ وہ راستہ ہے جس پر دنیا کو آنا چاہیے. اسی کے لیے یہ ساری محنتیں ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہاں حاضری ہوئی. جناب مولانا زکریا صاحب زیدہ مجدو سے پہلی ملاقات ہے. غائبانہ وعدہ ہوا، ان کے عزیز یہ پڑھتے ہیں عبدالرشید و دیوبند میں، ان کے ذریعے سے. اور میری عادت کے مطابق کہ آخری حد تک میں بچنے کی کوشش کرتا ہوں، جب بالکل مجبور ہوتا ہوں تو پھر وعدہ کرتا ہوں. اس طرح مہینوں کے
اس کے بعد وعدہ ہوا، اور آج بھی آتے آتے ایئرپورٹ پر تاخیر ہونے سے خطرہ ہو گیا تھا کہ شاید سفر نہ ہو پائے۔ اللہ سے دعا کی اللہ خیر ہے تو آسان کر دے۔ میں ایئرپورٹ کے گیٹ میں 35 منٹ پہلے داخل ہوا، لیکن اللہ نے آسان کر دیا اور میں آ گیا۔ یہاں کافی دیر سے پروگرام چل رہا ہے، اور اس پروگرام کے صدر محترم کا آپ نے بیان سنا ہے، جنہوں نے بہت دلچسپ، عام فہم اور سادہ انداز میں بہت ساری حقیقتوں کو بیان کر دیا، اور میرا خیال ہے کہ ضرورت پوری ہو چکی ہے۔ بالکل نہیں، میں بول رہا ہوں، لیکن بہرحال ڈیوٹی ہے تو پوری کرنی ہے، لیکن ضرورت جو ہے وہ واقعی ہو گئی الحمدللہ۔ اس وقت جہاں کہیں بھی ہم دو چار ایمان والے لوگ جمع ہوں تو کچھ ایسا لگتا ہے کہ ہمیں کچھ رونا دھونا چاہیے، کچھ مل بیٹھ کر غم غلط کرنا چاہیے، تبادلہ خیال کرنا چاہیے، کچھ باتیں کرنی چاہیے اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کی، اس لیے کہ بگاڑ بالکل عام ہے۔ اور بگاڑ کا مطلب ہے کہ دنیا میں حق کے راستے میں، ہدایت کے راستے میں، صحیح بات کے راستے میں بہت بڑی بڑی رکاوٹیں کھڑی کی جا چکی ہیں۔ اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ اس اعتبار سے تو نئی نہیں ہے کہ مقابلہ پہلے سے ہے، جھگڑا پہلے سے ہے، جنگ پہلے سے ہے، بالکل شروع سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب بھیجا تھا تو اسی وقت فرمایا تھا بعضکم لبعض عدو، ایک دشمن ساتھ بھیجا تھا، اور ہر دور میں رہا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، ہر پیغمبر کے لیے دشمن مقرر رہے ہیں، اور دو طرح کے دشمن رہے ہیں، وہی دو طرح کے آج بھی ہیں، ایک شیطان کی برادری کے یعنی جنات کے، اور ایک ہماری برادری کے یعنی انسانی شکل کے۔ دونوں طرح کے شیطان قرآن کے الفاظ ہیں، شیاطین الانس والجن۔ تو اس اعتبار سے جھگڑا پرانا ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ مگر ہمارے زمانے میں جو ہم محسوس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو رفتار تیز ہو گئی ہے فتنوں کی۔ ہمارے بزرگ حضرت مولانا علی میاں صاحب نور اللہ مرقدہ نے کہیں لکھا تھا کہ پہلے فتنے چھکڑے کی رفتار سے، بیل گاڑی کی رفتار سے آتے تھے، اس لیے کہ وہی چلا کرتی تھی۔ اب ہوائی جہاز کا زمانہ ہے تو اب ہوائی جہاز کی رفتار سے آتے ہیں۔ مولانا کی یہ بات جس زمانے کی ہے، اس زمانے میں ہوائی جہاز سے زیادہ تیز رفتار کا تصور نہیں تھا۔ ہمارے زمانے میں ہوائی جہاز کی رفتار بہت پیچھے چلی گئی ہے۔ اب انٹرنیٹ کا زمانہ ہے جس میں ٹائم نہیں لگتا، مشرق سے مغرب تک کوئی چیز پہنچنے میں جس وقت ہو رہی ہے اسی وقت وہ پہنچ جاتی ہے، تو ظاہر ہے کہ رفتار وہی ہو گئی ہے۔ اب فتنے پہنچنے اور فتنوں کے چلنے کی رفتار تصور سے آگے چلی گئی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اہل حق اگر اپنے صحیح راستے پر قائم رہیں تو یہ رفتار بھی ان کا کچھ بگاڑ نہیں پائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اگر اس رفتار ہی کی بات کریں تو حق کو ایک رفتار ایک بار بہت پہلے اتنی تیز عطا کر دی تھی، پتہ نہیں کیوں عجیب بات پہلی بار زبان پہ آ رہی ہے کہ اس کی رفتار کا تو قیامت تک کوئی بھی سائنس مقابلہ نہیں کر سکتی، اور وہ ہے
حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سفر معراج کی رفتار. کوئی راکٹ تو نہیں چلے گا. کوئی راکٹ ابھی تک جتنے راکٹ وجود میں آئے ہیں وہ آسمان تک تو نہیں پہنچے ہیں, سیاروں تک گئے ہیں, اور سیاروں تک جا کر بھی ان کو آسمان اتنا ہی دور نظر آیا ہے جتنا یہاں سے نظر آتا ہے. اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں سے اوپر ہو کر آئے ہیں, تو وہ جو سواری رہی ہوگی اللہ تعالیٰ کی معجزے کے طور پر, اس کی رفتار کو تو کوئی نہیں پہنچے گا. ہم کہہ سکتے ہیں کہ حق نے اتنا تیز رفتار سفر کیا کہ باطل اس رفتار کو پکڑ نہیں سکتا. مگر مسئلہ یہ ہے, جو پریشانی کی بات ہے, کہ اس زمانے میں ہم لوگ جو حق کے ماننے والے ہیں یا جن کے ہاتھوں میں حق کا علم ہے, وہ پہلے کے مقابلے میں کمزور ہیں, اور باطل پہلے سے زیادہ شاید متحد ہے اور حملہ آور ہے. مقابلے ہمیشہ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ سخت مقابلہ تاریخ میں کسی کو نہیں ہوا. اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد. حضور نے بتایا کہ مجھے اللہ کی راہ میں وہ تکلیفیں دی گئی جو کسی کو نہیں دی گئی. مجھے اللہ کی راہ میں اتنا ڈرایا گیا جو کسی کو نہیں ڈرایا گیا. تو وہاں تک تو کوئی آدمی نہیں پہنچ سکتا, لیکن ظاہر ہے کہ مقابلہ تھا حضور علیہ السلام سے اور آپ کے صحابہ سے, تو حق بہت مضبوط تھا, باطل چاہے جتنا طاقتور رہا ہو. ہمارے زمانے میں صورتحال کچھ بدلی ہوئی ہے, اور یہ ایک طرح سے ایک عبوری سا وقفہ ہے. علماء یہاں بڑی تعداد میں ہیں, میں بعض باتیں بالکل کھول کر نہیں کہوں گا, اشارے کروں گا, لیکن پہنچ جائیں گی. یہ عبوری سا دور ہے, اور اللہ کے بھروسے پر, اللہ پر بھروسہ کر کے, اپنے گناہوں سے ڈرتے ہوئے, اپنی بے عملی سے ڈرتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید ستاروں کی یہ جو ماند پڑنے کی سی کیفیت ہے, ہو سکتا ہے کہ یہ سورج کے آنے کی نوید ہو. دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنک تابی, اس افق سے آفتاب ابھرا گیا دور گراں خوابی. لیکن بہرحال محنت تو کرنی پڑے گی. ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس زمانے میں صورتحال کیا چل رہی ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ ہمیشہ کی طرح عالمی طاقتیں سرگرم ہیں, اور ان کی سرگرمی کا جو نشانہ ہے وہ ہدایت کا راستہ ہے, وہ صراط مستقیم ہے. اور اس کے لیے ان کے پاس جو وسائل ہیں ان کا معیار تو بدل گیا, انداز پرانا ہی ہے. گمراہی کو پھیلانے کے لیے ان کی طرف سے سب سے پہلے ہمارے ملک کی تاریخ پر اگر بات کریں تو تعلیم کا استعمال ہوا ہے. وہ آج بھی ہو رہا ہے. ہندوستان میں کہیں بھی آپ جائیں تو آپ کو ان کے اسکول مل جائیں گے جو عالمی طاقتوں کے نمائندے ہیں. ان کے اسکول چھوٹے چھوٹے گاؤں میں مل جائیں گے, مگر یہ اسکول آپ کے زمانے میں نہیں ہیں. صرف آپ کے زمانے میں نہیں ہے, ہندوستان میں مغلیہ سلطنت ختم نہیں ہوئی تھی کہ ہندوستان میں انگریزوں کے اسکول قائم تھے. 1857 میں جب دلی کا تخت ختم ہوا, اور اسی وقت میں ہمارے اکابر نے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, حافظ امین شہید رحمۃ اللہ علیہ, اور اسی میں ایک بہت ممتاز نام تھا حضرت مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ, اور دوسرے حضرات. انہوں نے باقاعدہ میدان میں جنگ لڑی تھی, اور اس کے بعد ایک جنگ کا بہت بڑا میدان چھڑ گیا تھا. وہ ہتھیاروں کی جنگ کا نہیں تھا, بلکہ ایمان کی حفاظت اور ایمان کو ختم کرنے کی جنگ کا تھا. تو اس میدان میں
سب سے بڑا کام تو دارالعلوم دیوبند کا قیام ہوا، لیکن فوری طور پر جو مقابلے میں کام کرنے پڑے ان میں پادریوں سے مذہبی مباحثوں اور مناظروں کا کام تھا، یا یوں کہیں کہ حکومت کی سرپرستی میں اپنے مذہب کی زبردستی تبلیغ کا جو ایک سیلاب آیا تھا، اس سیلاب پر بند باندھنے کا کام تھا۔ اس میں جن حضرات نے کام کیا ان میں سب سے مشہور نام ہے مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ کا۔ 1857 کی جنگ جب ناکام ہو گئی اور یہ سارے کردار روپوش ہونے پر مجبور ہوئے تو مولانا رحمت اللہ صاحب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ چلے گئے۔ وہاں جا کر ان کو خیال آیا کہ میرے بھائی کا ایک پوتا ہے جو چھوٹا سا ہے اور وہ تعلیم کے مرحلے میں ہے، اب اللہ جانے وہ کہاں پڑھ رہا ہے۔ تو انہوں نے وہاں سے خط لکھا کہ وہ جو میرے بھتیجے کا بیٹا سعید نام کا ہے وہ کیا پڑھ رہا ہے، مجھے تفصیل بتائی جائے۔ تو یہاں سے بتایا گیا کہ اس سعید کے جو باپ ہیں آپ کے بھتیجے وہ امبالہ میں سرکاری ملازم ہیں، اور ان کا بیٹا وہ سعید امبالہ کے مشن اسکول میں پڑھ رہا ہے۔ مجھے یہ سنانا تھا اصل۔ مولانا رحمت اللہ کیرانوی جیسا آدمی جس نے ساری دنیا میں عیسائیت کا مقابلہ کیا تھا، وہ تو تڑپ گئے کہ میں اتنا وقت آ گیا، ساری عمر لگا دی میں نے اس کے مقابلے میں، اور میرے گھر کا بچہ ان کے اسکول میں پڑھ رہا ہے۔ تو انہوں نے خط لکھا کہ بچے کو یہاں بھیج دو، میں اس کی تربیت کروں گا۔ چنانچہ وہ بچہ وہاں بھیجا گیا، اور اسی بچے نے وہ مدرسہ قائم کیا تھا جس کو آپ لوگ مدرسہ سہولتیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ وہی پہلے ذمہ دار تھے اس کے۔ ان کی تعلیم کا انتظام ماں رحمت اللہ صاحب نے اور تربیت کی حاجی امداد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے۔ عرض یہ کرنا تھا کہ یہ سلسلہ تعلیم کی راہ سے ایمان کے لیے خطرے کھڑے کرنے کا اس وقت سے چل رہا ہے، اور اب اس میں ایک نیا پہلو آ گیا ہے۔ ایک تو یہ ہے اسکولوں کا سلسلہ، مجھے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، سب کو پتہ ہے۔ میں خلاصہ کہہ دیتا ہوں کہ عیسائیوں کے جو تعلیمی مشن ہیں وہ تعلیمی مشن بعد میں ہیں، تبلیغی مشن پہلے ہیں، اور یہ بالکل سچائی ہے۔ اور عیسائی لوگ اپنے مذہب کی تبلیغ میں کتنے زیادہ مستعد ہیں اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ میرا ایک جاننے والا نیوی میں ملازم ہے، اس نے بتایا کہ ہمارا جو شپ ہے وہ مختلف ملکوں کی بندرگاہوں پر جا کر رکتا ہے۔ تو کئی جگہ ایسی ہیں، امریکہ کا بھی اس نے نام لیا، کہ وہاں جیسے ہی سی پورٹ پر جا کر جہاز رکتا ہے مشکل سے 2 گھنٹے کے اندر اندر عیسائیوں کے مبلغ جہاز پر آ جاتے ہیں تبلیغ کرنے کے لیے۔ یعنی آپ غور کریں کہ دنیا کی یہ طاقتیں جو اپنے آپ کو روشن خیال کہتی ہیں اور ہمیں مذہب سے دور کرنے کے لیے ہر ہتھ کنڈا استعمال کرتی ہیں، اپنے مذہب کو پھیلانے کے لیے کتنی زیادہ مستعد ہیں یہ آپ اندازہ کریں۔ یہ تو ایک سلسلہ پرانا ہے اور اب تک طاقت کے ساتھ چل رہا ہے، لیکن اب ایک دوسرا سلسلہ تعلیم ہی کی راہ سے اور ہے، اور وہ ہے ذہنوں کو بدلنا، فکری ارتداد، اور اس کا جو خطرناک مرحلہ ہے وہ ہے الحاد، مذہب سے دور ہو جانا، ایتھسٹ بننا۔ یہ کام اب تعلیم گاہوں میں خوب ہو رہا ہے، اور یونیورسٹیوں کے جو ڈگری والے شعبے ہیں اگر آپ ان میں جا کر معلومات کریں تو پتہ چلے گا کہ ایک خاصی تعداد پڑھانے والوں کی، پروفیسرز کی، اور ان سے پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کی ملحد ہوتی جا رہی ہے۔ ان کا بیک گراؤنڈ دوسرا بھی ہے، زیادہ دوسرا ہی ہے، ہندو مذہب سے بھی آ رہے ہیں، عیسائی مذہب سے بھی آ رہے ہیں، دوسرے مذہبوں سے بھی آ رہے ہیں، لیکن یہ ذہنوں سے نکال دیں کہ مسلمان ان میں نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ مسلمان گھرانوں کے بچے بھی باقاعدہ ملحد بن رہے ہیں، منکر خدا اور منکر مذہب بن رہے ہیں۔ ذاتی طور پر ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ یہ ایک مستقل اور خطرناک مہم ہے۔ آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ دنیا میں اس وقت جب ملکوں کی مردم شماری ہوتی ہے اور اس میں مذہب کا خانہ ہوتا ہے تو اب ہر ملک میں اپنا مذہب، ہیومنزم یعنی انسانیت لکھنے والے، یا کوئی مذہب نہیں یہ لکھنے والے قابل ذکر تعداد میں آ چکے ہیں۔
بعض ملکوں میں 10-12% تک آ گئے ہیں۔ وہ جو انسانیت کو اپنا مذہب لکھتے ہیں حقیقت میں وہ بھی ملحدی ہوتے ہیں، وہ لامذہب ہوتے ہیں اور اپنا مذہب انسانیت کو لکھتے ہیں۔ یہ ایک مستقل پہلو ہے، دوسروں کو اس سے کیا خطرہ ہے وہ جانے، لیکن مسلمان کے لیے تشویش کی بات ہے کہ ایک مسلمان کا بھی اگر ایمان جاتا ہے تو سارے مسلمانوں کے لیے پریشانی کا مقام ہے۔ تیسرا ایک پہلو اور آ گیا، یہی پتہ نہیں کہاں سے تعلیم ہی کی راہ سے ایک پہلو اب کھڑا ہوا ہے، خطرناک معاملہ ہمارے سامنے آ کر، اور وہ ہے ہماری حکومت کا اقدام۔ ہماری حکومت نے جو تعلیمی پالیسی بنائی ہے، یہاں جو علماء ہیں ان میں سے بعض نے یقیناً اس کو دیکھا ہوگا، نیو ایجوکیشن پالیسی جو ہندوستان کی ہے اور جو باقاعدہ منظور ہو کر نافذ بھی ہو چکی ہے، اس کی تفصیلات ظاہر بیان کرنے کا موقع نہیں، مگر میرا جو اس پر تبصرہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے مطابق جب اسکولوں میں پڑھایا جائے گا، اور پڑھایا جانا ہے، اور بچوں کو اسکولوں میں بھیجنا بھی کمپلسری ہے ہی، ابھی ہو چکا ہے، تو بچوں کو اسکول میں بھیجنا بھی پڑے گا، اور بچہ جب اس پالیسی کے مطابق اسکول سے پڑھ کر آئے گا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ روزانہ ماں باپ کی یہ ڈیوٹی ہوگی کہ وہ اپنے بچے کو کلمہ پڑھوایا کریں کہ بیٹے تم اسکول سے آ رہے ہو، اللہ جانے کون سا کفر تمہاری زبان سے ادا ہوا ہو، تم کلمہ پڑھ لو۔ میں غلط تو نہیں کر رہا؟ یہ سارے کا سارا تعلیم کی راہ سے ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو اور محنتیں ہیں، خصوصاً اس زمانے کے یہ جو نئے ذرائع آ گئے، یوٹیوب پر آپ جائیں تو کتنی آپ کو سائٹس مل جائیں گی، کتنے چینل مل جائیں گے جن میں باقاعدہ اسلام کو اور اسلام کے احکام کو موضوع بحث بنایا جاتا ہے، اور باطل ثابت کرنے کے لیے مکمل محنت کی جاتی ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ مسلمان اللہ جانے برداشت کی کون سی گولی کھائے ہوئے ہیں، مسلمان تو جواب میں بھی کھڑے نہیں ہوتے۔ ہاں سچی بات ہے، مسلمانوں کے پاس بہرحال ایک اخلاق بھی ہے کہ وہ کسی کے مذہب کو نشانہ بنانے کی پالیسی نہیں رکھتے، لیکن ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے، حالات اس رخ پر لے جائے جا رہے ہیں۔ کم سے کم ہمیں اتنا تو ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے اندر وہ شعور بیدار کر دیں کہ وہ ان کی گڑبڑ کو سمجھ کر اور ان کا شکار ہونے سے بچے رہیں، اور جہاں ضرورت ہو ان کا جواب بھی دے سکیں۔ بہرحال ان کے ہاتھ میں میڈیا ہے اور ان کے ہاتھ میں طاقت ہے، تو وہ اس کا استعمال کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے کہ سبجیکٹ کیا طے کرنا ہے، بحث کا، ڈیبیٹ کا جو سبجیکٹ ہے وہ خود طے کرتے ہیں، ہمیں تو اختیار نہیں دے رکھا ہے، لہٰذا ہمارا معاملہ یہ چل رہا ہے، ہم خاموش ہیں یا شکار ہو رہے ہیں۔ آپ غور کریں، میں نے جو باتیں اب تک کہی ہیں یہ سارے واقعات ہیں نا جو پیش آ رہے ہیں، جو حقائق ہیں، جو ہمارے سامنے ہیں، کوئی خیالی باتیں نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ پھر دنیا کے اور حالات پر جائیں تو لالچ کے راستے ہیں۔ ہمارے اسی ملک کے اندر یہ اب سچائی ہے، بڑی مشکل یہ ہو گئی کہ خراب سے خراب بات اب کہنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے۔ پہلے ایک وقت تھا کہ اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ کسی مسلمان نے پیسے کے لیے ایمان بیچ دیا تو ہم اس کا منہ نوچنے کو تیار ہو جاتے، اور میں خود اپنے بارے میں آپ کو بتاؤں، 20-25 برس پہلے جب ذرا جوشیلی تقریریں کیا کرتے تھے تو مجھے یاد ہے کہ ہم بہت دھڑلے سے کہتے تھے کہ مسلمان اپنا ایمان نہیں چھوڑتا، مگر اب بال سفید ہوئے ہیں تو سر شرم سے جھک گیا ہے، اب یہ کہنے کے لائق منہ نہیں رہا کہ ہم یوں کہیں کہ مسلمان اپنا ایمان نہیں چھوڑتا۔ لوگ ہمارے منہ میں ہاتھ دیں گے کہ کہاں کی بات کرتے ہو، ہر قدم پر تمہارے مسلمان بھائی بک رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے بک رہے ہیں۔ میری اب تک کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ خطرے جس چیز کے لیے ہمارے سامنے ہیں وہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا اور ہمارے بچوں کا اور ہماری نسلوں کا۔ اور یہ اس میں سے کوئی بھی بات کسی پر الزام نہیں ہے۔ مثلا میں نے ابھی حکومت کی پالیسی کی بات کی ہے تو ہم الزام نہیں لگا رہے، بلکہ حکومت تو اس پر فخر کر رہی ہے کہ وہ ایسی پالیسی لائی ہے۔ وہ دیومالائی کہانیوں کے ذریعے سے بچوں کی تہذیب اور اخلاق کی بچوں کو سکھانے کا نظام بنایا ہے اس نے، تو وہ تو فخر کر رہے ہیں اس پر۔
یہ تو ہمارا مسئلہ پیدا، ہمارے لیے مسئلہ پیدا ہو رہا ہے کہ ہمارے ایمان کا کیا ہوگا. ہم کوئی زبردستی ان کے سر الزام نہیں لگا رہے ہیں. تو اب ایسے حالات میں سوچنے کی بات مسلمانوں کے لیے بنتی ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے. مسلمان کیا کر رہے ہیں، ذرا سی 2-4 منٹ میں اگر اجازت ہو تو اس پہ بھی بات کر لیں. مسلمان یہ کر رہے ہیں کہ ہندوستان میں یہ گناہ گار بہت جگہ جاتا ہے، تقریباً اکثر صوبوں میں جانا ہوا، اور جس جگہ جانا ہوا چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بھی اور بڑے بڑے شہروں میں بھی تو 2-3 باتوں کو پوچھا ہے. آپ سے پوچھنا نہیں چاہ رہا ہوں کیونکہ بڑے شریف لوگ جمع ہیں، دیندار لوگ جمع ہیں، لیکن اگر میری بات یہاں بھی صادق آ رہی ہو تو بتا دیجئے گا آہستہ سے. پوچھا ہے میں نے جا کر کہ کیا مسلمانوں کے ذمے سودی قرضہ تو نہیں ہے. مجھے ابھی تک کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں نہیں میں جواب ملا ہو. بڑی تعداد میں مرد بھی اور عورتیں بھی سودی قرضے میں بند گئے ہیں. یہاں تو نہیں ہے، زیادہ ہے. پیچھے سے آواز آ رہی، زیادہ ہے. جناب یہی جواب ہر جگہ سے ملتا ہے. کون اس کی بات کر رہا ہوں، یعنی وہ جو ایک لفظ بولتے ہیں نا لوگ کسی بات کو پورے ہندوستان کو بتانے کے لیے کہ کشمیر سے کنیا کماری تک، تو کنیا کماری جو خاص جگہ ہے وہاں تو میں نہیں گیا، لیکن اس کے قریب تک گیا ہوں، ادھر کشمیر تک گیا ہوں، تو بالکل یہی میں کہہ سکتا ہوں کہ کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک مجھے کوئی جگہ نہیں ملی جہاں پر مسلمان سودی قرضے کے بوجھ میں دبے ہوئے نہ ہوں. خالص مسلم آبادیاں. میرا جو آبائی وطن ہے بجنور میں، اب تو میں دیوبند میں رہتا ہوں، لیکن بجنور میں میرا جو آبائی وطن ہے وہ ایک قصبہ ہے 40-50 ہزار کی آبادی کا، جہاں کی آبادی بیچ میں پوری آبادی میں کوئی غیر مسلم گھر نہیں ہے. ایک طرف ایک چھوٹا سا محلہ ہے، بس ٹھوس مسلم آبادی ہے، اور کئی ہزار گھروں میں سودی قرضہ جا رہا ہے. اور چھوٹے چھوٹے قصبوں میں، بجنور میں اور سہارنپور میں اور مظفر نگر میں اور میرٹھ میں اور شاملی میں اور باغپت میں، اور اس کے بعد دلی میں اور میوات میں، تبلیغ کا گڑھ میوات، وہاں لاکھوں کی تعداد میں، اور ہریانہ کے اور علاقوں میں اور پنجاب میں اور گجرات میں اور مہاراشٹر میں اور ایم پی میں اور چھتیس گڑھ میں اور تلنگانہ میں اور آندھرا میں اور تمل ناڈو میں اور مہاراشٹر میں اور بہار میں اور بنگال میں، جھارکھنڈ میں، آسام میں. کہاں کا میں نام لوں؟ میں فرضی نام نہیں لے رہا ہوں، سوچ کے اس لیے بول رہا ہوں کہ جہاں جہاں گیا ہوں وہاں کا نام لوں. اور ابھی چھوٹ گیا بہت سارا. کسی جگہ ابھی تک ایسا نہیں ملا کہ مسلمان سودی قرضے میں پھنسے ہوئے نہ ہوں. دوسرا سوال، نشہ. مسلمانوں کے جوان نشے میں مبتلا نہ ہوں. بعض صوبوں میں یہ صورتحال ہے کہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، مجھے بتایا یہ مسلمانوں کا گاؤں ہے، اور یہاں مرد مسلمان بھی اور عورتیں بھی نشہ بھی کرتے ہیں، نشہ بیچتے بھی ہیں اس میں، اور پورے صوبے میں نشے میں دوسرے نمبر پر ہیں، نشے کی تجارت میں. پورے ہندوستان کا جو جائزہ ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں آبادی کے اعتبار سے غیروں سے زیادہ نشہ ہے اس وقت. اور کیا کیا گناہوں کا ذکر کرنا زیادہ اچھا نہیں لگتا، لیکن بہرحال وہ ساری چیزیں موجود ہیں. اور اس کے علاوہ مسلمانوں کا جو حال ہے، میں کبھی کبھی کہہ دیتا ہوں، ڈرتے ڈرتے کہتا ہوں، مگر سچائی کہنے میں حرج نہیں. جانوں کو خطرے، مال کو خطرے، عزت و آبرو کو خطرے، ایمان کو خطرے، معلوم ہے نا سب کو، تسلیم ہے، حالات ایسے ہی ہیں. مگر شادیاں نوابی انداز سے ہی ہوں گی. آپ کے یہاں تو نہیں ہوتی؟ سادگی سے ہوتی ہوں گی. جہاں چلے جائیے لاکھوں لاکھ روپے کرائے کے تو پنڈال لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، وینکٹ ہال، شادی ہال لیتے ہیں، شادی محل کہا جاتا ہے. ساری شان دکھانے کا موقع مسلمانوں کے پاس ایک شادی رہ جاتی ہے. میں پوچھتا ہوں شان ہے کیا تمہاری بھائی؟ یہ جو میں استقبال کو منع کرتا ہوں، بہت جگہ اس کا واسطہ پڑتا ہے. مولانا زکریا صاحب نے اپنی محبت سے استقبال کیا، اور وہ پھول بھی ڈالے جا رہے ہیں اور لوگ کھڑے ہیں دونوں طرف. مجھے بہت
یعنی میں کوئی اتنا بڑھیا آدمی نہیں ہوں کہ بڑی تواضع ہے صاحب میری طبیعت میں، مگر میں یہ سوچتا ہوں کہ ہماری عزت ہے کیا جو استقبال کیا جا رہا ہے. ذاتی طور پر تو خیر ہم بہت بڑے گناہگار ہیں ہی، لیکن کل ملا کر بھی ہم سارے مسلمان مل کر کیا حیثیت رکھتے ہیں دنیا میں؟ کس کو دکھا رہے ہیں ہم اپنی شان؟ کس پہ فرق پڑتا ہے ہماری شان سے؟ یعنی اگر ہماری شادی 1 کروڑ کی ہو رہی ہے تو کسی کے سر میں کیا درد ہو رہا ہے؟ کسی کو کیا پریشانی ہو رہی ہے اس سے؟ کون سا حق کا بول بالا ہو رہا ہے؟ سوچیں ذرا اس بات کو. ہمیں تو وہ راستہ ملا تھا کہ جس میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں 1 مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، اور دنیا کے بادشاہ ان کے نام سے ڈرتے تھے، کانپتے تھے. اور یہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے اور ان کے صحابہ کی بات ہے. حال یہ تھا جس کو شان کہتے ہیں، حقیقت میں جو شان ہوتی ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے سفر کیا تھا. بیت المقدس فتح ہو گیا تھا، معاہدہ لکھنے کے لیے سفر کیا تھا، اور ان کے کرتے میں 12 پیوند لگے ہوئے تھے، اور ان کے پاس کوئی قافلہ لے کر نہیں گئے تھے، ایک غلام کو ساتھ لے کے گئے تھے، اور ایک ہی سواری کا اونٹ تھا، کبھی وہ سوار ہوتا کبھی وہ سوار ہوتے. وہ پورا قصہ آپ جانتے ہیں. اس عمر فاروق کا جس کے کرتے میں 12 پیوند ہیں، آج غریب سے غریب آدمی کے کرتا پھٹا پیوند والا نہیں ملے گا. وہ عالم اسلام کا سب سے بڑا آدمی، اور وہ دنیا کا سب سے بڑا آدمی تھا اس زمانے میں، سب سے طاقتور انسان تھا. 12 پیوند کرتے میں لگے ہیں، سواری کے لیے 2 آدمیوں کے پاس 1 اونٹ ہے، اور دنیا کے بادشاہ کانپ رہے ہیں کہ عمر فاروق نے مدینے سے قدم نکالا ہے، پتہ نہیں کہاں ان کا قدم جائے اور کیا ان کا اقدام ہو. اور یہ تو صحابہ کی بات ہے، ان کی باتیں بہت بڑی ہیں. 1000 برس گزرنے کے بعد ترکی کے بادشاہوں میں ایک بادشاہ کا نام ہے تاریخ میں، سلیمان اعظم قانونی. اس کے زمانے کے حالات میں لکھا ہے کہ اس دور میں حالت یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان عیسائیوں کے کسی گاؤں میں کسی رات کو مہمان ہوتا تھا تو اس رات اس گاؤں کے گرجا گھر میں گھنٹہ نہیں بجتا تھا اس مسلمان کے احترام میں. آج کیا صورتحال ہے؟ ساری دنیا کے مسلمان کسی ایک مسئلے پر متفق ہو کر مطالبہ کریں، پورا کرا کے دکھا دیں. تجربے ہو چکے ہیں نا. قرآن کی توہین کرنے والے آدمی کو ساری دنیا کے مسلمانوں نے چاہا کہ پکڑا جائے، سزا دی جائے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو ساری دنیا کا ہر مسلمان دل سے چاہتا ہے، اور حکومتیں بھی احتجاج کرتی ہیں. ہوتے ہیں کامیاب. ایک گھٹیا سے، ادنا سے، کمزور سے، بیکار سے انسان کو گرفتار کرانے میں بھی کامیاب ہوتے ہیں. وَلَكِنَّكُمْ غُسَاءٌ كَغُسَاءِ السَّيْلِ. وہی چل رہا ہے. دنیا کے اہل باطل، دنیا میں شیطان کے نمائندے، وہ شیاطین الانس جو شیطان کے کارندے اور ایجنٹ ہیں، وہ دنیا کا جو ایجنڈا طے کرنا چاہتے ہیں، اور دنیا کا نہیں، ہمارے ملکوں کا، ہمارے معاملات کا جو فیصلہ وہ کرنا چاہتے ہیں آزادی کے ساتھ کرتے ہیں. اور ہمارے اندر اتنا دم نہیں ہوتا کہ ہم اپنے معاملات میں ان کی رائے کے خلاف چل سکیں. ہمارے اندر یہ دم نہیں ہے کہ ہمارے بھائیوں کو ساری دنیا مانتی ہے کہ ظلماً مارا جا رہا ہے فلسطین میں، اور ہم میں اتنا بھی دم نہیں ہے کہ ہم اتنا ہی کر سکیں کہ بھائی کھلے طور پر امداد پہنچانے دو، ہمیں ہمارا راستہ کھولنے دو. اس کی بھی ہمت ہمارے اندر نہیں ہے. چلیں حکومتوں پر نہ جائیں. حکومتوں پر جب جاتے ہیں تو لوگوں کو مزہ آتا ہے حکومتوں میں تبصرے کرنے میں. میں کہا کرتا ہوں لوگوں سے کہ ہم مسلمان جب باتیں کرتے ہیں تو ہر ایک حکومتوں کی بات کرتا ہے کہ سعودیہ کے بادشاہ یہ کر رہے ہیں، اور قطر کے یہ کر رہے ہیں، اور دبئی کے یہ کر رہے ہیں، فلاں کے یہ کر رہے ہیں. میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ مسلمان جو باتیں بنا رہا ہے بیٹھ کر، یہ بھی تو کہیں کا بادشاہ ہے، ایک گھر کا بادشاہ ہے جس میں 5-6 آدمی رہتے ہیں. 1 کروڑ 2 کروڑ نہیں، 4 5 6 آدمی رہتے ہیں. اس نے اپنے گھر میں کتنا شریعت کو نافذ کر رکھا ہے، اسے سوچنا چاہیے نا. تو میرے بھائیوں یہ حالات ہیں. میں کہہ رہا تھا کہ دنیا کے فتنے وہ ہیں اور حالات ہمارے یہ ہیں.